ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے بعد بدنام اس کا۔ قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں، اونچے درجے پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی ہمارے پاس جتنی بہترین مثال ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسی اخلاق کی وہ اعلیٰ مثال پیش نہیں کر پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمیں بتا کے گئے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا، ہمیں دکھایا، پہلے خود کیا پھر بتایا کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ معاملات طے کرنے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان سے کون ناواقف ہے؟ آج ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ اخلاق کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، رحم کے بارے میں ہم لوگ سیکھتے ہیں فرام ویسٹرن میڈیا، لیکن اخلاق کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اعلیٰ ترین اخلاق سے بھری پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بات کی جائے، ان کے اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود قرآن نے دی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی وہ آیت رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے مسلمانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کس طرح فالو کرنا ہے؟ جس طرح سے آج ہم چاہتے ہیں اپنے مینٹور ہم دوسرا کسی کو بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وہ آدمی تھا یا وہ آدمی تھا، مورس بکائے یا نیلسن منڈیلا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ انسانیت کی بات کرنے والے ہیں۔ کیا کسی نے انسانیت کی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کی ہے؟ کیا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا علم بردار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت صرف انسانیت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہمارے سامنے رکھے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی اسوہ کے ذریعے، ان میں نہ صرف ہمیں انسانوں کے حقوق بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جانوروں کے حقوق بھی بتلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اچھے کے ساتھ اچھے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کے پھول دیے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان کے کردار کو بدلا۔ فتح مکہ سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا حصہ بنے، اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک ہمارے پاس اسلام کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کی بازی بھی لگائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے، نہ کہ جنگی حالات میں یا دوسری ٹیکٹکس کو دیکھتے ہوئے اسلام کے راستے پر آئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، بچپن ہی سے ان کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن کبھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر غصہ کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ایک بار وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا دل چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کھاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا کہ فلاں کام کر کے آ جاؤ، یا فلاں بازار کی طرف بھیجا کہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ۔ وہ گئے اور گھنٹوں تک واپس نہیں آئے۔ راستے میں ایک جگہ مداری لگی ہوئی تھی، وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ تماشا دیکھنے، تماشا بین بن گئے، اور مقصد یہی تھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا کے میں نے ان کی ڈانٹ کھانی ہے۔ لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ وہیں کھڑے ہوئے تھے اور مگن ہو چکے تھے وہ اس تماشے میں کہ اچانک ان کے کندھے پر کسی نے بڑے محبت سے ہاتھ رکھا اور آواز آئی، اے انس بہت دیر ہو گئی تمہیں گئے، مجھے فکر لاحق تھی تو میں تمہاری خبر لینے آیا۔ تب بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو ڈانٹا یا ان کو مارا یا ان کو جھڑکا، ایک لفظ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت، بچوں پر شفقت کی تلقین کی۔ ہم اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہیں بھی تو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج یہ انگریز، یہ جو آج ہر میدان میں ہم لوگوں سے آگے جا چکے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن تعلیمات کس کی ہیں؟
ہمارے نبی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تبھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک معلم ہے، ہمارے لیے ایک استاد ہے، استاد اعظم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی استاد موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے، یا جو کچھ ہم نہیں جانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک بات ہمیں بتائی، فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کس کا ہے؟ ہم لوگوں کا۔ کس طرح کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے آپ کے اپنے معاملات خراب ہوں گے، آپ کی ساکھ خراب ہوگی، لوگ آپ کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہمیں دے کے گئے ہیں، اس میں فائدہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا بذات خود کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کس کا ہے؟ ہم لوگوں کا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتر انسان بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار ہونے کا جو عملی نمونہ پیش کیا، اس کے علاوہ جو جانوروں کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر کے گئے، فرمایا ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھو، ان کو اوور برڈن نہ کرو، ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ وزن نہ ڈالو۔ آج یہ جو لوگ ہمارے پاس اینیمل ابیوز کے نام پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح جا کے کہ سب سے پہلا اینیمل ابیوز کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے جو آن بورڈ ہمارے پاس ملیں گے وہ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر کامیاب ہمیں ہونا ہے تو ہمیں ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور ان کی سکھائی گئی باتوں کو فالو کیے بغیر نہ تو ایک اچھا بیٹا یا بیٹی بن سکتے ہیں، نہ اچھے والدین بن سکتے ہیں، نہ اچھے رشتہ دار، نہ اچھے دوست احباب، نہ ایک اچھے محب وطن پاکستانی، نہ ایک اچھے مسلمان، اور نہ ہی ایک اچھے انسان۔ ہم کچھ نہیں بن پائیں گے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں فالو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کریں۔